پیر سید غلام محی الدین گیلانی المعروف بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تو پیدائش کے بارے میں بتائیے ہمیں، اور جو ابتدائی تعلیم و تربیت، اب دیکھیں نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ تعلیم و تربیت کن ہاتھوں میں ہو رہی ہے، کون سی آغوش ملی، کون سی گود ملی، کون سا ماحول ملا، پھر مشاہیر اساتذہ آپ کو کون سے ملے۔ اور زمانہ طالب علمی میں جب میں پڑھ رہا تھا تو میں تو اچھا حیرت زدہ میں یوں بھی نہیں ہوا، بھئی سادات کا گھرانہ ہے، یہ تو ہے ہی جود و کرم والا گھرانہ نا، اولاد ہی انہیں کے، نسل ہی وہی ہے، تو وہ جو اپنا سب کچھ دے دینا اور فخر اختیار کرنا، بتائیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی خوبصورت باتیں چونکہ چل رہی ہیں، حضرت بابو جی رحمۃ اللہ علیہ غلام محی الدین قادری چشتی نظامی، آپ کی شخصیت کے جو ابتدائی ایام اور مراحل ہیں وہ بھی بڑے خوبصورت ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد گرامی سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خوشخبری دی گئی اور لفظ ادا کیا گیا مبارک۔ تو آپ میں چونکہ بڑی گہرائی تھی تو آپ نے کہا کہ مبارک کے لفظ سے میں سمجھا تھا کہ شاید مجھے خدا مل گیا ہے، تو یہ اب بتا رہے ہیں کہ نہیں، آپ کے گھر ایک صاحبزادہ آیا ہے۔ تو پھر نگاہ بصیرت سے دیکھ کر کہنے لگے کہ ہر کسی کو اولاد نرینہ کے ملنے کی خوشی ضرور ہوتی ہے، لیکن ہمیں خوشی اس لیے ہے کہ ہمارے گھر میں اللہ اللہ کرنے والی روح آئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی جس کی پیدائش پر اللہ اللہ کرنے والی روح کی گارنٹی اپنے زمانے کا غوث اور کتب دے رہا ہے، اللہ اکبر، تو آپ اس کیفیت کا اندازہ یعنی لگا وہ لیں کہ مادرزاد ولایت کی جو ہے مہر ثبت ہو رہی ہے کہ یہ کیا چیزیں لا رہا ہے۔ پھر پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جیسے کہ ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، بخاری صاحب نے، کہ وہ ایک بہت بڑا استعارہ تھے علم کا، عشق کا، حفاظت کا اور قیادت کا۔ یعنی پیر مہر علی شاہ صاحب نے صرف تصوف کا ہی احیاء نہیں کیا، بلکہ آپ کی شخصیت جو بڑا کمال تھا کہ علم کو اور تصوف کو آپ نے اکٹھا کر کے دکھایا۔ سبحان اللہ۔ علماء الگ لائن پر چلتے تھے، صوفیہ الگ تھے، تو کچھ ایسی شخصیتیں بھی برے صغیر میں جو بڑی جامع صفات تھیں۔ ٹھیک ہے، عالم بھی وہ بڑے جید تھے اور صوفی اور معرفت میں بھی بڑے کامل تھے۔ وہی رنگ آپ نے اپنے صاحبزادے میں بھی منتقل کیا۔ تو پہلے تو خود پڑھاتے رہے، بعد میں یہ ذہن میں آیا کہ اس کو بہت بڑا قاری قرآن بھی بنایا جائے۔ تو خان کہوں کے لوگ سن رہے ہیں، جیسے بخاری سے بھی اشارہ کر رہے تھے کہ آج خان کہوں میں اگر جو بچے قرآن مجید نہیں پڑھیں گے اور قرآن پڑھنے کے لیے ہم کسی اور کی طرف دیکھیں گے تو یہ روایت کبھی بھی نہیں رہی اسلاف کی۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب نے جو حدود متعین کی ہیں ان کو بہت بڑا قاری بنایا۔ وہ عبد الرحمن جون پوری رحمۃ اللہ علیہ جو اس علاقے کے بہت بڑے قاری تھے ان کو مقرر کیا، اور باقاعدہ آپ قرات کرتے تھے۔ اور پیر نصیر الدین صاحب اس بات کا بڑا تذکرہ کرتے تھے کہ ہمارے جو دادا جی تھے بابو جی بہت خوبصورت قرات کرتے، اور اس کا ایک رنگ قرات کا ہم پیر نصیر الدین صاحب کے ہاں بھی سنتے ہیں کہ یہ بھی بہت بڑے قاری تھے۔ دوسرا وہاں یہ اہتمام کیا کہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم سبحان اللہ مولانا محمد غازی، جن کو مدرسہ سولتیہ سے پیر مہر علی شاہ صاحب اپنی ذات کی کشش کی بنیاد پر یہاں لائے تھے۔ وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے پاس پڑھتے تھے۔ جب ان کی پہلی دفعہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا اور گفتگو ہوئی خانہ کعبہ کی حدود میں، آپ کی شخصیت کے جادو اثر سے وہ اتنے متاثر ہوئے، انہوں نے اپنے آپ کو یہاں وقف کیا۔ ان کے بارے میں پیر مہر علی شاہ صاحب کے جملے ہیں کہ یہ اتنے جید محقق اور شفیق استاد میں نے کم دیکھے ہیں۔ اے بیٹے، جو استاد میں نے آپ کے لیے مقرر کیا ہے، ان کا ادب و احترام اور ان کا جو بھی آپ کو ہدایات ملے اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے۔ تیسرے جو آپ کو وہاں تعلیم و تربیت اور روحانی فیض تو شروع سے تھا، وہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے وہ جو وحدت الوجود کا خاص رنگ ہے، خودی کی نفی، اس کا سبق آپ ان کو بار بار دیتے تھے، اور ہمیشہ توجہ محبت الی ذات الہیہ، اس کا بار بار پیغام تھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال وفاداری۔ یہ لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کے وجود مبارک میں بھر دیں، لیکن بابو جی صاحب کی طبیعت میں وہ ایک اپنی ذاتی فطری گہرائیاں بھی چیک کریں کہ آپ کو گھر سے جو بھی پیسے ملتے تھے
آپ وہ سارے بچوں میں جا کے تقسیم کرتے تھے، ہاں، بلکہ بعض اوقات عجیب اپنے ہم اثر اسٹوڈنٹس کو ہم تقسیم اثر اسٹوڈنٹس میں، اور ان سے اور یہ بڑی بالکل شفقت نوجوانی کی کرتے، بات ہے یہ بالکل۔ نوعمری کی بات، بالکل ٹھیک۔ بلکہ بعض اوقات مدرسوں میں چونکہ اس زمانے میں ذرا فقر کی کیفیت ہے تو بچے گھروں سے جا کے روٹیاں لاتے تھے۔ حضرت نے یہ تجربہ بھی بتائیے، بچوں کے ساتھ کیا بتائیے۔ تاکہ اس کیفیت سے بھی گزرا جائے کہ دین کا علم حاصل کرنے میں کیا مشقت ہوتی ہے۔ جی۔ وہ تو لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کے لختے جگر اللہ ہیں اکبر، تو وہ اچھے اچھے کھانے لا کے پیش کرتے تھے۔ آپ تو یہ آپ دیکھیں کی ڈاکٹر صاحب، طبیعت کا یہ جو ایک ڈھب ہے نا، یہ آپ کی طبیعت کی گہرائی، ہاں، پختگی بچپن میں ہی ثابت کر رہا ہے۔